آج ہم پڑھیں گے سورۃ شمس کے بارے میں۔ اس کے اوور آل ریڈنگ کے بعد ہم اس کے کویشچن آنسرس کو مارک کریں گے، ایم سی کیوز کو جو ہے وہ چوز کریں گے کریکٹ والے کون سے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ شمس ہے۔ فضیلت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ شمس اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول، کیا پرپز ہے جی اس کا، مین اس میں کیا بات بتائی گئی ہے اور کس لیے نازل ہوئی۔ سورۃ شمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے۔ مین اور علمی نکات، سورۃ شمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کر کے تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہے، جبکہ نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ سورۃ شمس میں قوم سمود کے برے انجام کی مثال بیان کی گئی ہے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے قوم کو کفر و شرک سے منع کیا تو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ لے آئیں۔ قوم کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالی جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کا خیال کرو۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور زلزلے کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ شمس میں کامیابی اور ناکامی کے راستے بیان کر دیے گئے۔ ناکام لوگوں کی ایک مثال قوم سمود ہے۔ اس قوم کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو بھلائی کی نصیحت فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ شمس کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ شمس کا معنی ہے، کیا معنی ہے شمس کا؟ سورج۔ سورج شمس میں تذکرہ ہے کون سی قوم کا؟ قوم سمود کا۔ سورج شمس میں بیان ہے کس چیز کا؟ نیکی اور بدی کا۔ مرکزی مضمون پڑھا تھا نا وہ۔ سورج شمس کے مطابق برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ کس کو؟ پوری قوم کو۔ یہ نہیں کہ یہ برا کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں کر رہا نا، لوگ نہیں روکتے، تو اس طرح سے یہاں پہ اوور آل بتایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا قوم سمود کی طرف۔ پڑھ کے آئے ہیں، کتنا ایزی تھا اس کو ٹک کرنا۔ اب مارک کرتے ہیں اس کے مختصر سوال اور سورج شمس کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ مختصر جواب دینا ہے اس کا ہم نے، تو اس کا آنسر ہے، تو وجہ تسمیہ یہی ہے کہ شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورج شمس رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارا شارٹ کویسچن 1 ہو گیا۔ نیکسٹ ہے سورج شمس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کویسچن نمبر ہمارا شارٹ 2 ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ سورج شمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے، یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ والا مارک۔ تھرڈ کویسچن ہے سورج شمس میں کامیابی اور ناکامی کا کیا معیار بیان کیا گیا ہے؟ کویسچن نمبر 3 کو آپ اس طرح سے لکھو گے کہ سورج شمس میں کامیابی اور ناکامی کے راستے بیان کیے گئے۔ ناکام لوگوں کی مثال قوم سمود جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس قوم کے تذکرے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بعض دفعہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی جگہ انبیاء کرام جو ہے وہ ہمیشہ اپنی قوم کو بھلائی کی نصیحت فرماتے ہیں، اور اس لیے ان کی باتیں جو نہیں مانتے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا اس میں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کر کے تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہے، جب نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ یہ کرائیٹیریاز ہے۔ یہ شارٹ کویسچن 3 ہو گیا آپ کا۔ تفصیلی جواب دیں۔ سورج شمس کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کیجیے۔ تو اگین اس کا آنسر بنے گا، اس میں وجہ تسمیہ بھی آئے گی، فضیلت لکھیں گے آپ، اور مرکزی مضمون اور مقصد نزول لکھ دو گے آپ، تو یہ آپ کا لانگ کویسچن 1 بن جائے گا۔ سورج شمس کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کر لیں۔ تو جب یہ کویسچن آیا نا مضامین اور علمی نکات، تو آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے لانگ ٹو سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ سورج شمس میں جی 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کا فرق بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی اور بدی کیسے مطلب ہم پہچان کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا جو لوگ نفس کی برائیوں سے پاک ہیں اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور نفس کی پیروی کرنے والے گناہوں کی زندگی گزارنے والے ناکام ہیں۔
सूरज शम्स में कौम समूद के बुरे अंजाम की मिसाल बताई गई है, जिस पर जो है इन जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने क्या किया कि वो कुफ्र और शिर्क से ना मना किया उन्होंने उनको, लेकिन उस कौम ने मुतालबा किया कि अच्छा जी अगर आप इतने सच्चे हैं तो कोई मौज़ा दिखाएँ। तो उस मौज़े के तौर पे अल्लाह ताला ने पहाड़ से एक ज़िंदा ऊँटनी निकाली, जो उनके लिए एक मौज़ा थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ना मतलब इससे सबक नहीं लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया था कि अल्लाह ताला की ऊँटनी है, लिहाज़ा इसका ख़याल करो, लेकिन उन्होंने नहीं ख़याल किया। कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और एक बुरे आदमी ने ना क्या किया कि उसने जाके ना ऊँटनी की टाँगें काट दी और उसको हलाक कर दिया। फिर इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया था और ज़लज़ले के ज़रिए इस कौम को हलाक कर दिया गया था। मज़ीद इसमें हमें बताया गया है कि कामयाबी और नाकामी के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता नाकाम लोग वो है जैसे कौम समूद है। इस कौम के तज़किरे से पता लगता है कि बाज़ दफ़ा पूरे की पूरी कौम गलत नहीं होती। कोई एक इंसान बुराई करता है और बाकी उसको नहीं रोकते, तो भी वो कौम अज़ाब में मुब्तला हो जाती है। जबकि अम्बिया कराम जो है वो हमें हमेशा जो है अपनी कौम को भलाई की नसीहत फरमाते हैं। अम्बिया कराम की बात जिन लोगों ने नहीं मानी वो तबाह और बर्बाद हो गए। शम्स के आखिर में हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ का कोई खौफ डर नहीं, अल्लाह ताला जो चाहे वो फ़ैसला फरमाते हैं। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग टू बन जाएगा, ठीक है? इसकी मार्किंग कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।